ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کہا ان لوگوں سے جنہیں ناپسند ہے وہ شے جو اللہ نے نازل کی۔ اللہ نے قرآن نازل کیا، یہ ناپسند کس کو تھا؟ قریش کو تھا، کفار کو اور یہود کو۔ تو یہ لوگ یہ ایمان تو لے آئے تھے، لیکن یہ کہ ان کے اندر وہ روگ تھا، دلوں میں وہ مرض تھا، وہ نفاق کی بیماری جڑ پکڑ چکی تھی۔ وہ یہ کہتے تھے ذالک بأنہم قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ، جن لوگوں کو یہ اللہ کے اتاری ہوئی کتاب اور اللہ کے اتارے ہوئے احکام پسند نہیں آتے، ان سے جا کر ان کا سنطیعکم فی بعض الامر، دیکھیے ہم اگرچہ ایمان تو لے آئے ہیں، وہ محمد کی بات تو ہمیں ماننی ہے، لیکن ہم آپ کی بھی اطاعت جاری رکھیں گے، کچھ چیزوں کے اندر آپ کی بات پر ہم عمل کریں گے، آپ کا حکم مانیں گے۔ آپ یہ نہ سمجھیے کہ ہم نے آپ سے اپنا رشتہ بالکل توڑ لیا۔ منافق اسی کو کہتے ہیں کہ جس نے دونوں کے ساتھ جوڑا رکھنے کی اپنے آپ کو کوشش کی، مذبذبین بین ذلک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، ان کے پاس جاتے تو کہتے ہیں، اہل ایمان کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آمنا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا كَانُوا نَسْتَهْزِئُونَ إِنَّا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جو کچھ کی یہ خفیہ باتیں کرتے ہیں جا کر۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو کیا حال ہوگا ان کا جب کہ ان کی جانیں قبض کریں گے فرشتے، ان کے چہروں پر ضرب لگاتے ہوئے، ان کی پیٹھوں کے اوپر ضرب لگاتے ہوئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی اس چیز کی جو اللہ کو ناپسند ہے، وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اور ناپسند کیا انہوں نے اللہ کی رضا کو، فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو اللہ نے ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے، حٹ کر دیے۔ یعنی اب تک انہوں نے حضور کے پیچھے نمازیں جو پڑھی ہیں اور جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، اب جب مرحلہ آ گیا ہے قتال کا اور یہ جی چرا رہے ہیں، تو گویا کہ وہ سارے ان کے اب تک کے جو اعمال ہیں وہ حبط ہو جائیں گے۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، کیا سمجھا تھا ان لوگوں نے کہ جن کے دلوں میں یہ روگ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ وہ اپنے کھوٹ کو اندر جو نفاق کی بیماری لیے پھرتے ہیں اس کو چھپائے رکھ سکیں گے؟ انہوں نے یہ سمجھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو اسے واضح کرنا تھا، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ تو ام حسب الذین فی قلوبہم مرض ان لن یخرج اللہ اضغانہم، انہوں نے سمجھا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو، دلوں کے کھوٹ کو علم نشرہ نہیں کر دے گا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكَهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو اے نبی آپ کو دکھا دیں کہ یہ ہیں وہ لوگ، فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، آپ ان کے چہروں سے انہیں خود ہی پہچان لیں گے۔ ظاہر بات ہے کہ ایک صادق الایمان شخص کا چہرہ اور ایک منافق کا چہرہ، انسان کے قلب کی کیفیت جو ہوتی ہے وہ تو چہرے کے اوپر جو ہے، فیس از دی انڈیکس آف مائنڈ، ذہنی کیفیت جو ہے، قلب کی کیفیت جو چہرے پر ہوتی ہے۔ فَلَعَرَفْتَهُمْ، تو آپ پہچان ہی چکے ہیں انہیں ان کے چہروں سے، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور مزید آپ پہچان لیں گے انہیں ان کی گفتگو کے ڈھب سے، انداز سے۔ گفتگو میں بھی ظاہر بات ہے کچھ چاپلوسی کریں گے، کچھ ہیر پھیر ڈالیں گے، ایک مخلص آدمی کی گفتگو اور ایک اس طرح کے شخص کی گفتگو، زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔